بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلح کا اثر ہو گیا، بہت زبردست پازیٹیو اثر ہوا. اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ وہ اسلام پھیلاتے جائیں، اور بڑے بڑے لیڈرز جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ بادشاہوں اور عمرا کے نام خط، یعنی کہ بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہوں کو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور عمرا یعنی امیر کی جمع ہے، بڑے بڑے گورنرز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا. ٹھیک ہے، اب یہ خط لکھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. خطبہ دے کر تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کیا، اور یہ بتایا کہ دیکھو اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو امن عطا کر دیا ہے، اب ہمارا کام ہے کہ ہم اسلام دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ میں جو ہے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. آیت ہے نا، انا ارسلناک الا رحمت للعالمین، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، رحمت بنا کر بھیجا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کے تعلق سے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریپیئر کر رہے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں اب جب کہ مشن بڑھ رہا ہے، اب ہمارا جو ہے نا لوگ زیادہ آئیں گے، تو اب جس طرح دیکھیں ایک بند مٹھی رہیں گے تو بہت زیادہ اتفاق ہوتا، بہت زیادہ یونٹی رہتی ہے. اب جب کہ پھیل رہا ہے، ہو سکتا ہے اختلاف ہوگا، تو کبھی اختلافات میں نہ پڑے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے کر سمجھایا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مشورہ بھی کیا کہ کس طرح سے خطوط کا انتظام کیا جائے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک سیل بنائیں. ٹھیک ہے، ایک مہر تیار کریں جس میں محمد لکھا ہوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ چلے. کیونکہ بادشاہوں کے پاس جب خط جا رہا تو وہ لوگ ہے نا عام خط ہے بول کر پھینک دیں گے، اس کو بالکل وہ نہیں کریں گے. جب آپ اس پر مہر لگائیں، مہر کی اس دور میں بہت اہمیت تھی. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مشورہ دیا کہ ایک ایسی مہر تیار کی جائے جس پر ہر لیٹر جس کو بھی لکھا جا رہا ان پر یہ سیل لگی ہوئی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ کتنا اہم ہے یہ اللہ تعالیٰ، یہ ہمارا جو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹاپ کا مشن ہے وہ اب ہم کو کرنا ہے. اور اس میں تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے لبیک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ پلیسز پر اپنے صحابہ کو بھیجایا تاکہ اسلام کی دعوت دے سکیں. تو اسی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھا، لیٹرز لکھا. کیسا ہوا یہ؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے معاہدہ کر کے اور ان کی طرف سے مطمئن ہو کر حدیبیہ سے واپس تشریف لائے، تو بادشاہوں اور عمرا کے نام خط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی، ان کی دوہری ذمہ داری یاد دلائی. ذیل میں اختصارات کے ساتھ یہ خطوط نقل کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش سے معاہدہ کر لیے، اب فارغ ہو گئے تھے، مطمئن ہو گئے تھے کہ اب یہ لوگ جنگ کرنے آئیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی بھی ہر سال 6 مہینے میں یہ لوگ آ جاتے تھے لشکر لے کر، یہ لوگوں کا معاملہ رہتا تھا. اب 10 سال تک سیز فائر ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے. تو بادشاہوں اور عمرا یعنی گورنرز کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور اسلام کی دعوت دی انہیں، اور ان کی دوہری ذمہ داری. کیا ہے دوہری ذمہ داری بادشاہوں کے؟ بادشاہ ہے اپنی قوم کا بھی ذمہ دار ہوتا. ٹھیک ہے، بادشاہ کو اللہ تعالیٰ ڈبل سوال کرے گا. جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسی اتھارٹی دی، جس طرح مرد گھر کا قوام ہوتا، مرد سے زیادہ پوچھ ہوگی کہ اس کے زیر کفالت اس کے بیوی بچوں کو اس نے کیسا دیا، کیا اس دین کی طرف بلایا، کیونکہ مرد جو ہے گھر کا قوام ہوتا. اسی طرح بادشاہ جو ہے نا اپنی قوم کا ذمہ دار ہوتا.
تو دوہری ذمہ داری اس کے پر ہے، رسپانسبل ہے وہ کہ خود بھی صحیح رہے اور اپنی رعایا کو بھی جو ہے نا اس پر لانا چاہیے، یعنی اسلام قبول کرنے میں۔ تو اسی لیے یہاں پر ان خطوط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ اب کس طرح سے ہوا؟ فرسٹ لیٹر ہم پڑھیں گے آج، نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط۔ ہم لوگوں نے پیچھے بھی پڑھا، نجاشی ایک انصاف پسند بادشاہ تھا، وہاں پر کچھ مسلمان ہجرت کر کر رہ رہے تھے وہاں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلا خط لکھا۔ اس کا نام اصحمہ ابن ابجر تھا، ٹھیک ہے، پھر سے میں نام دہراتی ہوں، یہ نجاشی یعنی کہ جیسا فرعون کو کہا جاتا تھا نا، مصر کے بادشاہ کو فرعون، ٹھیک ہے، روم کے بادشاہ کو کیسر اور خسرا کہا جاتا تھا نا، تو اسی طرح حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا، نجاشی 1 نجاشی 2 اس طرح کا کہا جاتا۔ فرعون کا بھی وہاں پر بھی فرعون یعنی کہ وہ بادشاہ کا نام فرعون تھا، ٹھیک ہے، تو اسی میں بھی یہ نجاشی کا جو بادشاہ تھا اس دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کا نام جو تھا اصحمہ بن ابجر، ٹھیک ہے، اس کا نام کیا تھا؟ اصحمہ بن ابجر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط میں اس طرح سے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ یہ تمام خطوط سے ہم کو لیسنز بھی ملیں گے اور یہ بہت زیادہ سبق بھی ملیں گے کہ کس طرح کبھی کسی کو پیغام پہنچانا ہو تو کس طرح سے پیغام پہنچائے، ڈائریکٹ جو ہے نا، ٹھیک ہے، بات پر آنا چاہیے، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو اگر کچھ نہیں سمجھے تو میں آپ سے کچھ بات کروں، اب یہ نہیں، معمولی لوگوں کو، کامن پیپل کو نہیں ایڈریس کر رہے، بادشاہوں کو، ٹھیک ہے، بادشاہ کا ایک پوزیشن ہوتا بھائی، تو یہ مت بھولیے، یہ ہم کو یاد رہنا چاہیے کہ بادشاہوں کو لیٹر لکھا گیا، گورنرز کو، بڑے بڑے لیڈرز کو خط لکھا گیا، تو اب اس میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس کیا، کوئی تکلف کی بات نہیں، آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایسی بات کروں، آپ بادشاہ ہیں، آپ یہ ہیں، تعریف وغیرہ سے سٹارٹ کر کے کوئی مسکے بازی وغیرہ نہیں، ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ دیکھا جائے آج دیکھیے ہم آل اوور دا ورلڈ ای میلز وغیرہ جو ہوتے نا، فرام اینڈ ٹو، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیے آپ اس میں کیا لکھا گیا، یہ خط ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اصحم شاہ ابشا کے نام، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرام اینڈ ٹو یہ لکھنا ضروری ہے، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی طرف سے کیا میسیج آ رہا، تو یہ پورا مسنون طریقہ آل اوور دا ورلڈ فالو کیا جا رہا، اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر کچھ اس طرح سے لکھا، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں، پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں، اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کا یعنی نصارہ کا بھی گناہ ہے۔ تو بہرحال اتنا مختصر کا ایسا خط، کوئی اس میں تکلف کی بات نہیں، بادشاہ ہے آپ، اور دیکھیے سبحان اللہ، جس طرح سے سارہ نے کہا تھا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جس نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی، جگہ دی تھی، تو کوئی یہ تھینک یو آپ ہے نا ہم کو جگہ دیے، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، کوئی یوز لیس بات یہاں پر نہیں مینشن کی گئی، ڈائریکٹ ٹاپک پر آیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، پہلا سینٹنس، اس شخص پر سلام جس نے دعوت قبول کی یا ہدایت کی پیروی کی، اور ہدایت یہی ہے، یہ قرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور بندے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیے اسلام قبول کر لو تم سلامت رہو گے،
سبحان اللہ۔ اور یہ جو آیت ہے نا، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 64 پر۔ کامن گراؤنڈ سے بات کی گئی کیونکہ یہ اہل کتاب میں سے تھے، عیسائی تھے نا، ان کو اہل کتاب کے تھے، یہ کرسچنز تھے، ماننے والے تھے کتاب کو، یعنی انجیل اور تورات کے ماننے والے تھے، تو ان کو بلایا جا رہا ہے اور ان کو کس طرح بات کی جا رہی کہ کامن گراؤنڈز پر آؤ بات۔ اور کیا ہے کامن گراؤنڈ؟ جو ایسی بات پر آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان سیم ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ عیسائیوں کا کیا بلیو ہے، کرسچنز کا، کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا، ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائے۔ اگر وہ منہ موڑ لے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر تمہارے قوم کے نصارہ کا بھی گناہ ہوگا، یعنی تمہارا جو قوم ہے اس کا بھی گناہ تم پر ہوگا۔ اور وہ آیت ہے آیت نمبر 64 سورۃ آل عمران کی، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اہل کتاب کے لوگوں کو ایڈریس کیا، اس آیت کو وہاں پر اپنے خط میں ڈیفینیٹلی لکھا، اور وہ آیت کیا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو سمجھایا جائے گا، لوگوں کو کامن گراؤنڈز پہ بات کی جائے گی، دیکھو تمہارا اور ہمارا رب ایک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی عبادت کرو گے تو سلامت رہو گے۔ اور پھر اگر تم منہ موڑے تو ہم کو کیا کہہ دینا چاہیے کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو تم کر رہے ہو، ہم اسلام کو قبول کریں، ہم پسند کریں یہ دین، اور یہی تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت نمبر 64 کا خلاصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو لکھا، اور اس کے بعد آیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی لکھا، اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم نصارہ کا بھی گناہ ہوگا، یعنی خود اپنا بھی گناہ اٹھائیں گے اور دوسرے اپنی قوم کا بھی گناہ اٹھائیں گے۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ دمری کے ہاتھ روانہ کیا۔ جی، عمر بن امیہ دمری کا نجاشی نے جب اسے لیا تو اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر آیا اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیے اس نے پہلے احترام کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو باتیں کہی اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، اور اس کو آنکھوں پر لگایا اور تخت سے نیچے اتر آیا، اپنا جو بیٹھتا تھا کراؤن پر وہاں سے نیچے آیا یہ نجاشی، اور جعفر بن ابی طالب کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسلام اور بیعت کے متعلق خط لکھا، اور ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی، اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیا۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمر بن امیہ دمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کر دیا، اور انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے، یعنی اب وہاں سے نکلے۔ ہوا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط عمر بن امیہ دمری کے ہاتھوں بھیجا، اور یہ بھی پیغام نجاشی کو دیے کہ وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے ام حبیبہ سے نکاح کرنے کا۔ تھوڑا ام حبیبہ کے بارے میں تھوڑا پڑھیں گے۔ ام حبیبہ ان کا اصل نام رملہ تھا، رملہ بنت ابو سفیان۔ جی جی، یہاں آپ دیکھیں گے ہم کیسا یہاں پر آئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ حبشہ میں ہے، رملہ بنت، ان کا اصل نام رملہ ہے،
اور یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے. ابو سفیان کون؟ مکے کا ایک بڑا لیڈر، ہم کو معلوم ہے بہت. اب جو لیڈر پریزنٹ لیڈر ہے مکہ میں وہ ہے ابو سفیان. ان کی بیٹی ہے ام حبیبہ. ان کی کنیت تھی، ان کا اصل نام رملہ تھا. ٹھیک ہے، تو بعد میں ان کا نام ام حبیبہ، یہ ان کی کنیت تھی. اور یہ یہاں پر کیسا پہنچے حبشہ؟ تو ہم کو معلوم ہے کہ سیکنڈ ہجرت جب ہوئی تھی تو بہت سے مرد اور عورت وہاں پر گئے تھے، حبشہ میں جا کر رہے تھے. تو یہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش، ٹھیک ہے، عبید اللہ میں نے کہا ہے، عبداللہ نہیں سمجھنا، وہ زینب بن خزیمہ کے عبداللہ بن جہش ہے. عبید اللہ بن جہش، ٹھیک ہے، یہ ان کے شوہر ہے. تو ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. جب یہ مکہ میں تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی تو دونوں میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، سابقون اولون میں ان کا شمار تھا. فوری ایمان لا لیے. اب وہاں معلوم ہے ہم کو کہ مسلمانوں کو بہت ستایا جا رہا تھا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو یہ لوگ چلے گئے تھے وہاں پر. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ لوگ حبشہ میں رہ رہے تھے. اب ہوا کیا، ام حبیبہ جو ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی، پھر ان کو بیٹی ہوئی، بیٹی کا نام حبیبہ تھا، اس وجہ سے ان کو ام حبیبہ کہا جاتا، ام حبیبہ. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ان کو ام حبیبہ کہا جاتا. تو اب کیا ہوا اس کے بعد، یہ جب وہاں پر رہنے لگی تو یہ عبید اللہ بن جہش وہ مسلمان ہو گئے تھے مکہ سے وہاں پر ہجرت کر جانے کے بعد. مگر جب وہ وہاں پر رہنے لگے حبشہ میں تو وہ جو ہے نا عیسائیوں سے بہت انسپائر ہو گئے. ٹھیک ہے، اور یہ اسلام کے پہلے مرتد ہے، پہلے مرتد ہو گئے، یعنی اسلام سے پلٹ گئے، چھوڑ دیے اسلام کو. تو یہ کون؟ یہ عبید اللہ بن جہش. وہ آئے ایک دن، آ کر اپنے بیوی سے کہنے لگے پتہ نہیں مجھے جو ہے نا اسلام سے اچھا دین تو کرسچینٹی لگتا، یعنی عیسائی مذہب لگتا، تو میں ہے نا یہ دین چھوڑ رہا ہوں. تو ام حبیبہ، حالانکہ وہ کچھ دن پہلے ہی خواب میں دیکھتے کہ اپنے شوہر کو ایک بالکل ایک تکلیف میں دیکھتے اور بہت برا ان کے ساتھ کنڈیشن، ورسٹ کنڈیشن میں دیکھتے، یہ دیکھتے خواب میں کہ وہ بڑے سے سمندر میں ان کو غرق کیا جا رہا ہے. تو وہ چمک کر اٹھتے بہرحال اپنے شوہر سے بتاتے تو نہیں یہ خواب کے تعلق سے، مگر کچھ دن کے بعد ان کے پاس اثرات محسوس کرتے کہ یہ وہ آ کر خود ہی بولتے کہ اے رملہ، مجھے پتہ نہیں یہ دین مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں اسلام چھوڑ رہا ہوں اور میں عیسائی مذہب کو اپنا رہا ہوں. تو یہ اسلام کے پہلے اور آخری مرتد ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد کوئی ایسا اسلام نہیں چینج کرے اس دور میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد بہت سے ہوا ہوگا، اور کرنٹلی میں اس دور کی بات کر رہی ہوں. تو یہ ایک ہی تھے اور چینج ہو گیا، اور یہ پھر بعد میں شراب پینے لگے. ٹھیک ہے، اب کرسچینٹی میں تو الاؤڈ تھا شراب وغیرہ کی ممانعت وغیرہ کچھ نہیں تھی. تو بہرحال وہ چھوڑتے گئے، اتنا زیادہ پینے لگے، اور پھر اپنی بیوی بچی کو بھی کہنے لگے کہ چھوڑ دو، تم بھی مسلمان نہیں رہو اور چھوڑ دو، کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لو ورنہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. بہرحال ام حبیبہ بہت اللہ سے دعا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بولے کہ نہیں، میں نہیں چھوڑوں گی یہ دین، میں اسلام پر قائم رہوں گی. اپنے شوہر کی تابع نہیں رہے، اپنے آپ کو ایک روم میں بند کر کے رہتے تھے. تو بہرحال ان کے شوہر فائنلی یہ دن رات شراب کی عادت پڑ گئی تھی اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر، شیطان ان کے اوپر حاوی ہو گیا. بعض وقت دیکھیں کس طرح سے انسان حق سمجھنے کے بعد بھی جو ہے نا کس طرح غلط، تھوڑی سی غلط. تو اسی لیے ہم کو دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. سبحان اللہ، اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر جبکہ ہم کو ہدایت سمجھ میں آ گئی. ہمیشہ ڈر پہ رہنا اور ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ آخری لمحے تک ہماری موت جو ہے نا اسلام پر آئے. تو بہرحال ان کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ اسی مذہب پر ان کا انتقال ہو گیا. یہ عبید اللہ بن جہش کا، یہ اسی پر جو ہے فوت ہو گئے تھے. اب ام حبیبہ اکیلے تھے وہاں پر، کوئی بھی نہیں تھے ان کے ولی، کیونکہ وہ تو ہجرت کر کر آ گئے تھے اپنے شوہر کے ساتھ، کوئی بھی نہیں تھے وہاں پر. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ام حبیبہ سے نکاح کرنے کے تعلق سے. کیوں نجاشی کو پیغام دیے؟ کیونکہ اب جب کسی کا کوئی ولی نہیں ہوتا تو بادشاہ ہی ولی ہو جاتا، بادشاہ ولی بن کر نکاح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، نہ ان کے بھائی ہے، والد تو اسلام قبول ہی نہیں کرے. تو بہرحال یہ ام حبیبہ تھے، ان کے ساتھ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا. اور کس طرح ان کو پیغام پہنچنے سے ہوا، کیسا ہوا معاملہ کہ وہ کچھ دن پہلے خواب میں یہ دیکھے
ٹھیک ہے، کہ کوئی آ کر ان کو خواب میں اے ام المومنین کہہ کر پکارے، یا ام المومنین کہہ کر پکارے، اور وہ خواب میں سے ایک دم بیدار ہوتے اور خوش ہوتے کہ یہ ام المومنین کیوں مجھے پکارا جا رہا. اور کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میسیج آتا، اور نجاشی نے ایک کنیز کے ہاتھوں یہ پیغام ام حبیبہ کو پہنچاتے. تو وہ کنیز کو جب آ کر یہ خوشخبری ان تک پہنچتی تو وہ کنیز کو اپنا زیور جو بھی پہن کر رہتے، اپنا ہار، اپنا ہاتھ کے کنگن، انگوٹھی، سب نکال کر دے دیتے، اتنا زیادہ خوش ہوتے. سبحان اللہ، بہت محبت کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ، بہت زیادہ اللہ کے تقوی رکھنے والی عورت اور بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی عورت. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے یہ نفل رکعتوں میں 12 نفل رکعتوں کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. تو سبحان اللہ، اس کے بعد سے اپنی زندگی میں ہر وقت کبھی کوئی ایسا دن نہیں تھا جب انہوں نے یہ نماز نہیں چھوڑی. کون سے ہے وہ 12 رکعت؟ فجر کے 2 رکعت سنت، پھر ظہر میں 6 ہے، ٹھیک ہے، 4 پہلے، فرض کے بعد پھر 2، تو ٹوٹل 8 یہاں پر ہو گئے. عصر میں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، مغرب کے 2 10 اور عشاء کے 2 12. تو جو شخص اس 12 رکعت کی پابندی سے اپنی زندگی میں کرے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں محل تیار کرے گا. تو جس وقت سے انہوں نے یہ بات سنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس وقت سے انہوں نے اپنی زندگی میں یہی کیا، اور بہت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. اپنی وفات کے ٹائم پر، یعنی ان کی وفات 44 ہجری میں ہوئی غالباً، ٹھیک ہے، تو اپنے بھائی معاویہ جو تھے، ٹھیک ہے، امیر معاویہ جو تھے، اس دور میں ان کا انتقال ہوا. ابو سفیان کے ساتھ بھی، یعنی کہ جب ابو سفیان ایک بار آتے، والد ہے، آتے، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے غزوہ فتح مکہ سے پہلے، تو جب آتے گھر پر آتے، ان کے پاس بیٹی سے ملنے کے لیے آتے، تو یہ کیا کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ پر بیٹھنے جاتے ابو سفیان، تو بیٹھنے نہیں دیتے اور فولڈ کر دیتے، ایک منٹ ابا جان بیٹھیے نہیں بول کر فولڈ کر دیتے بیڈ. تو والد کو اتنی تکلیف ہوتی کہ آخر کیا ہے، کیوں تم بیڈ فولڈ کر دیے، کیا مجھے اس لائق نہیں سمجھے، یا پھر میں جو ہے نا بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں. تو سبحان اللہ، وہ جواب یہ دیتے کہ نہیں، آپ ابھی نجس ہیں، آپ ابھی کافر ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے پاک ہستی ہیں. سبحان اللہ، یہ ان کی محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے وہ بیڈ کو پر بھی اپنے والد کو بیٹھنے نہیں دیے. تو بہرحال انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ. یہ تھا ام حبیبہ کس طرح سے وہاں پر تھی، کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئے. پھر یہ دیکھیے نجاشی کتنے اچھے بادشاہ تھے، وہ اسلام بھی قبول کرے، اور پھر یہ جتنے بھی وہاں پر تھے، اب وہاں جو ہے بہت سے لوگ تھے، رائٹ، کئی لوگ وہاں پر جا کر حبشہ میں بس گئے تھے مشرکوں کے یہ اذیت سے بچنے کے لیے. تو ان سب کو بھیجنے کے انتظام کرے، 2 کشتیوں کا بھی انتظام کرے، ٹھیک ہے، بھیجنے کے لیے امیہ دمری کے ساتھ. پھر ام حبیبہ بھی ان کے ساتھ گئے، اور کب آ کر ملے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے. سبحان اللہ، وہ ٹائم پر. کلیئر ہے یہ بات؟ کلیئر ہے یہاں تک؟ اس نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی، یعنی 9 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی اس کی وفات ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات ہی کے دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی موت کی اطلاع دی. کس طرح سے؟ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ نجاشی کا وفات ہو چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کی موت کی اطلاع دی، اور اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. اس کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط روانہ فرمایا اور اسے اسلام کی دعوت دی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں. ٹھیک ہے، تو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ نجاشی کے بعد جو دوسرا بادشاہ بنا تھا، یعنی یہ اسحمہ بن ابجر کے بعد جو دوسرا بادشاہ بنا تھا، وہ قبول کرا یا نہیں کرا، کیونکہ اس کو بھی دوسرا لیٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر بھیجایا. تو بہرحال اس نے قبول کیا، اس نے احترام بھی کیا، اس نے عمل بھی کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی جنازے کی نماز غائبانہ ادا بھی کی. سبحان اللہ، بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی آسانیاں فرمائی، کیسا اللہ نے ہدایت کی. اور یہ یاد رکھیے کہ جب اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کرے جعفر بن ابی طالب، تو یہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی. سبحان اللہ، حالانکہ بادشاہ تھا، واقعی میں نا اس کو حقیقت
پتہ تھی، حق معلوم تھا اس کو، اور جب حق کی طرف بلایا گیا فوری اسلام قبول کرا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر، کہا کہ نہیں میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اپنا مذہب چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسا خیر کا انتظام فرمایا کہ یہ کرا بھی، پھر نکاح بھی کیا، پھر اس نے انتظام بھی فرمایا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ؟ اور ایک ایک لیٹر پڑھ لیں. جی کلیئر ہے سب کو؟ کا لیٹر پڑھیں گے جو ہے مقوقس شاہ اسکندریہ مصر کے نام خط. ٹھیک ہے، ایجپٹ کے بادشاہ کو جس کا نام مقوقس ہے اس کو لیٹر لکھا گیا. اس کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کے جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام لاؤ، سلامت رہو گے. اسلام لاؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا. لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا. اور اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں. بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا. انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی اور اسے خط پہنچایا. مقوقس نے اس کی عزت افزائی کی. دیکھیے پہلا بادشاہ نے بھی عزت افزائی کی، یہاں مقوقس نے کیا کیا؟ اس نے عزت افزائی کی اور خط ہاتھی کے دانت کے ایک ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گیا ہے اور میں سمجھتا تھا کہ وہ ملک شام سے نکلے گا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا. تحفے میں ماریا اور سیرین دو کنیزیں بھیج دیں جن کا قبط میں بڑا مقام تھا. کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیہ کیا جس کا نام دلدل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے لیے اور دلدل کو اپنی سواری کے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کے لیے ہبہ کر دیا. ٹھیک ہے، اب یہ دوسرا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پہلے اپنا نام کس کو لکھ رہے ہیں، فرام کس سے آ رہا اور کس کو بھیجا جا رہا ویسے ہی لکھا. پھر اس کے بعد ڈائریکٹ بات پر آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا؟ اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی. یہ مقوقس بادشاہ کو اسی طرح جس طرح نجاشی کو لکھا گیا، اور پھر آیت جو سورۃ آل عمران کی 64 آیت ہے وہ لکھے. تو ٹھیک ہے، دلیل بھی بتاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آؤ اس کی طرف، یہ قرآن کی آیت ہے. تو اگر تم اسلام قبول کرو گے تو دوہرا اجر ملے گا، نہیں مانو گے تو تم خود کا بھی گناہ اٹھاؤ گے اور تمہارے قوم کا بھی گناہ اٹھاؤ گے. تو بہرحال یہ خط کون لے کے گئے؟ حاطب بن ابی بلتہ. ٹھیک ہے، فرسٹ لیٹر کون لے کر گئے تھے؟ عمر بن امیہ دمری نجاشی کے پاس. دوسرا لیٹر کون لے کر گئے تھے؟ حاطب بن ابی بلتہ مقوقس کے پاس. ٹھیک ہے، قبط یہ ایک جگہ کا نام ہے، مین یہ جگہ کا یہ بادشاہ تھا. ٹھیک ہے، مصر کے ایک جگہ کا یہ بادشاہ تھا، تو یہاں پر بھیجا گیا. اور اب یہ خط جب اس کو ملا تو اس کا ری ایکشن دیکھیے. اس نے عزت تو کی، عزت کیا کی اس خط کو؟ ٹھیک ہے، اس نے اس خط کو عزت افزائی کی اور خط کو لے کر جا کر ایک ہاتھی کے دانت میں، یعنی کہ ایک جویلری باکس کی طرح ایک بڑا سا باکس ہوتا، اس باکس میں ایک صندوق میں رکھ دیا اس نے، اور اس پر مہر لگا دیا اور اسے محفوظ کر لیا. اور جواب میں کیا لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میرا یہ تھا گمان کہ ایک نبی تو آنے والے ہیں، میں سمجھا تھا کہ وہ شام سے آئے گا، وہ نبی جو ہے نا شام سے تعلق اس کا ہوگا، مگر آپ تو مدینہ کے ہیں. تو بہرحال اس نے عزت تو کی مگر اسلام قبول نہیں کیا. اللہ اکبر. اس نے اسلام قبول نہیں کیا، کنفیوز رہا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا. مگر بدلے میں کیا کیا اس نے؟
اور جب یہ حاطب بن ابی بلتہ واپس گئے تو ان کے ہاتھوں اس نے خچر، جس کو میول کہا جاتا ہے انگلش میں، یعنی گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا یہ جانور ہوتا ہے، اس کو خچر کہا جاتا ہے، میول جس کو کہا جاتا ہے، اس نے بھجایا۔ وہ خچر کا نام دلدل تھا، اور ساتھ میں 2 کنیزیں بھی بھجائی، جس ایک کا نام ماریا اور سیرین دوسرے کا نام تھا۔ ماریا قبطیہ اسی سے ہے نا، ماریا قبطیہ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیا، ان کو اپنے لیے انتخاب کیا، ایز اے کنیز کی طرح رکھ لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دلدل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا۔ البتہ سیرین یہ اور ایک کنیز تھے، ان کو حسان بن ثابت کو دے دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ڈفرینٹ ریئیکشن پہلے خط میں اور اس خط میں فرق کیا ہے۔ اس نے عزت کی، عزت تو نجاشی نے بھی کی تھی، مگر اس نے ایکسیپٹ بھی کیا، ساتھ میں احترام کے ساتھ ساتھ اس نے وہ میسیج کو بھی ایکسیپٹ کیا۔ اس نے میسیج کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو اللہ کی توفیق نہیں ہوئی، اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ہوئی، اور یہ مان کر ہی نہیں دیا، بلکہ کنفیوز رہا کہ شاید میرا یہ تھا، ہو سکتا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، شاید وہ شام سے آئے گا تو آپ تو یہاں کے ہیں تو بہرحال میں مانوں گا نہیں۔ تو سبحان اللہ، اس نے ساتھ میں یہ وہ بھیجایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا، ٹھیک ہے، وہ گفٹس جو اس نے بھیجائے تھے وہ سب ایکسیپٹ کر لیے۔ اور ماریا قبطیہ، انہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا بیٹا ابراہیم جو ہوا نا، تو یہ انہی سے ہوا تھا، ماریا قبطیہ سے۔ بہرحال یہ بعد میں جو دوسرے کنیز جس کا نام سیرین تھا، وہ حسان بن ثابت۔ حسان بن ثابت کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تیسرا لیٹر بھی پڑھ لیں گے، چھوٹا ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ والی فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، بس تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے، یعنی سلامت سے رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بار گناہ بھی ہوگا۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے عظیم بحرین کے حوالے کر دیں، اور سربراہ بحرین اسے کسریٰ کے حوالے کرے گا۔ یعنی اس میں جو ہے نا اس دور میں یہ سپر پاور کنٹریز یہی تھے، روم اور فارس۔ تو اب فارس کے بادشاہ کو لیٹر لکھا جا رہا ہے، تو اس کو کس کے ہاتھ سے بھیجے؟ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے۔ پہلے کہا یہ گیا کہ پہلے بحرین کے گورنر کو دے دیں، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تھے، پہنچ نہیں سکتے تھے، کہ پہنچیں گے نہیں اور لیٹر بیچ میں ہی ویسٹ ہو جائے گا، تو اس لیے پہلے بحرین کے گورنر کو دیا جائے، پھر اس کے بعد بحرین کے گورنر کو دیا جائے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے جو ہے لے کر جا کر فارس کے بادشاہ کو دے گا۔ فارس یعنی پرشیا، ٹھیک ہے، یہاں سلمان فارسی اسی جگہ کو بلانگ کرتے تھے۔ بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر عبداللہ بن حذافہ گئے، تو کیا ہوا پھر؟ اور یہ سربراہ بحرین اسے کسریٰ کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسریٰ کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے اسے چاک کر دیا، یعنی پھاڑ دیا، اور کہا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس نے تکبر کیا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ یہ جرت کہ اپنا نام پہلے لکھے میرے نام سے پہلے، اتنا تکبر تھا اس کو، ٹھیک ہے۔ اس دور میں دو کنٹریز تھے سپر پاور، ایک فارس پرشیا اور یہ جو روم تھا، تو سبحان اللہ، اللہ نے پھر بعد میں اس کو شکست عطا فرمائی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس نے لیٹر پھاڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، یعنی نیست و نابود کر دے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے سامنے بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے
شیربیہ نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہاں افراق اور انتشار کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہ مختصر سے لیٹر میں فارس کا بادشاہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا۔ اب دیکھیے فارس کا بادشاہ تھا، مشرک تھا، کیا تھا یہاں پر ان لوگوں نے کس چیز کی، مجوسی تھے، رائٹ، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ سورہ آل عمران کی آیت نہیں مینشن کی گئی، ٹھیک ہے، اہل کتاب کو کامن گراؤنڈز پر بلایا گیا، ٹھیک ہے، آؤ کامن گراؤنڈز کی طرف جو آپ میں اور ہمارے میں ہیں، ہم سب اللہ کو مانتے، اللہ کی کتاب کو مانتے، تو آپ ایمان لے کر آؤ۔ تو یہاں پر وہ آیت نہیں لکھی گئی، بس اس کو بتایا گیا کہ دیکھو تم شرک کر رہے ہو۔ تعالو، ہاں جی جی، تعالو الی کلمات بیننا و بین، جی، تو یہ پوری آیت نہیں لکھی گئی یہاں پر۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا، ایک لیٹر لکھ کر چلو ٹھیک ہے، جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں تو ایک ہی طرح کا میسیج نہیں جا رہا، ہر ایک کو اس کے سچویشن کے حساب سے، اس کا کیا مسئلہ ہے اس کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ تو بہرحال یہ عبداللہ بن حذیفہ لیٹر لے کر گئے، ڈائریکٹ نہیں پہنچا گیا کیونکہ وہ اس دور کے سپر پاور کنٹریز تھے۔ تو اب پہلے بحرین کے گورنر کو پہنچایا گیا، عبداللہ بن حذیفہ وہاں پر پہنچا، پھر وہ بحرین کا گورنر، آف کورس بڑے بڑے لیڈرز جو ہے نا، بڑے بڑے کنگز ملاقات کرتے جا سکتے کسی کے بھی بادشاہ کے گھر وہاں پر، تو اب یہ وہاں پر لے کر گیا، اور جب اس کے سامنے یہ لیٹر پڑھا گیا تو اس نے کیا کیا، یہ فارس کا یہ بادشاہ، اس نے یہ لیٹر کو پھاڑ دیا اور کہا کہ یہ کیسے بات ہے کہ میرا غلام، ایک ادنا سا غلام اپنا نام پہلے لکھتا میرے نام سے، یعنی اتنا بڑا تکبر اس نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ اس کی بادشاہت کو ختم کر دے، اور یہی ہوا کہ اس کی بادشاہت ختم ہو کے رہ گئی۔ رومن کے ہاتھوں ان لوگوں کو بہت بڑی شکست ہوئی، سبحان اللہ، جو ہم سورۃ الروم میں پڑھتے، غلبت الروم، غالب ہو گئے رومن امپائر، کب ہوا تھا یہ، پرشیا کے اتنے بڑے کنگ کو ان لوگوں نے ڈیفیٹ کیا۔ تو سبحان اللہ، یہ ہوا تھا معاملہ، اور یہ ایک تو یہ ہوئی شکست، پھر اس کے بیٹے، اس کے خود کے بیٹے نے ہی یہ اس کے کسریٰ کے بیٹے نے ہی اس کے خلاف جو ہے، جس کا نام شربیہ تھا، اس کے خلاف جو ہے نا تدبیر چلی اور اس کو قتل کر دیا بادشاہ پوسٹ کے چکر میں، ٹھیک ہے، اس نے اپنے باپ کو ہی قتل کر دیا۔ بہرحال بہت زیادہ فتنہ فساد پھیل گیا تھا پرشیا میں۔ فائنلی عمر بن خطاب کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا پرشیا کو کیپچر کیا گیا، اس پر پورا فتح کیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں یہ خوشخبری دی تھی، یہ پیشن گوئی کی تھی کہ مجھے فارس کے فتح کی خبر دی گئی ہے، ایک روشنی نکلی۔ ہم دیکھ رہے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرب لگایا، پھر کہا فارس، تو وہ کب ہوا، عمر بن خطاب کے دور میں، پورا کمپلیٹلی اسلامک حکومت وہاں پر آ گئی تھی۔ تو سبحان اللہ یہ ہوا معاملہ۔ تو اب یہیں تک ہم رکھتے ہیں آج کی کلاس، جو 3 لیٹرز پڑھے، 3 لیٹرز میں تینوں بادشاہوں کا ڈیفرنٹ ریاکشن، نجاشی نے ایکسیپٹ کیا، اور یہ جو ہے مقوقس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کنفیوز رہا، اور یہ تھرڈ والا بادشاہ اس نے تکبر کیا، ٹھیک ہے سارا۔ 1 منٹ وائنڈ اپ کر لیں انشاءاللہ، پھر میں آپ کو، تو سبحان اللہ یہ 3 لیٹرز تھے، تینوں میں ہم کو ڈفرینٹ ریاکشنز دیکھے، اور لیٹر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ مختصر سی بات، ٹو دا پوائنٹ بات تھی، کوئی ادھر سے ادھر سے گھما کر بات نہیں کی گئی، بادشاہوں کو عزت احترام کر کے، آپ بادشاہ ہے، آپ میری بات، آپ کو اجازت دوے تو میں ایک آپ سے بات کرتا ہوں، کچھ نہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی، شارٹ اینڈ سویٹ میسیج کہا گیا، جو بولنا تھا وہ مقصد کی بات کہی گئی۔ تو سبحان اللہ یہ ہم کو پتہ چلتا کہ کس طرح سے اسلام پہنچانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے پڑھنے کو قبول فرما لے، اور ہم کو یہ چیزیں یاد رہے کہ کس طرح یہ معاملہ ہوا، کس طرح سبحان اللہ اسلام پھیلتے گیا، کتنے مشکلوں کے بعد امن آیا۔
تو اللہ کرے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ تمام عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے تھے، اللہ کرے کہ وہ ہماری زندگیوں میں بھی آئے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.